جب کسی قوم میں دینی تعلیمات کے حوالے سے تفریق کا رویہ پیدا ہو جائے تو اس کا سیاسی شعور ختم ہو جاتا ہے اور وہ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ انبیاء اور ان کے وارثین کی تعلیمات کی پہچان نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جامع کتاب عطا کی جس میں عبادات کے ساتھ ساتھ دینی سیاسیات کی اساس پر حکومت قائم کرنے کا پورا نظام موجود تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا عظیم مقام حاصل ہے۔ دونوں کی نبوت میں خلافت و حکومت کا بڑا دخل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا اور ان کی حکومت قائم کی۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بین الاقوامی حکومت قائم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے تورات کی تعلیمات سے روگردانی کی اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل میں آئے انہوں نے ان کا انکار کیا، اس لیے کہ وہ کتاب کے ایک حصے یعنی عبادات پر ایمان رکھتے تھے اور دوسرے حصے یعنی سیاسیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کو معجزے واضح اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر تورات کی جامع تعلیمات سمجھانے کے لیے بھیجا اور اسی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوت عطا کی، لیکن بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور ان کی طبقاتی خواہشات اور سیاسی مفادات کے خلاف جو نبی بھی آ کر حق بیان کرتے اسے وہ باطل قرار دے دیتے۔ اس طرح حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت سے محروم ہو گئے اور انبیاء کی تعلیمات کے انکار پر غضب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ اچھا لگا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے اور ان کی خواہشات کے خلاف دینی تعلیمات کی باتیں کرتے تو وہ بڑے تکبر سے اس کا انکار کر دیتے تھے، جبکہ قرب الہی کے نام پر رسمی عبادات پر عمل کر رہے ہوتے تھے، لیکن سیاسی مفادات میں گروہی اور طبقاتی خواہشات کے اسیر رہتے تھے۔ اس طرح وہ اللہ کے غضب در غضب میں مبتلا ہوتے رہے۔ مفسرین کے مطابق بنی اسرائیل میں کوئی 4,000 کے قریب انبیاء یکے بعد دیگرے آئے ہیں۔ ہر ایک رسول اور نبی کی تعلیمات کے ساتھ یہودیوں کا یہی رویہ رہا، اور جب اپنی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق سیاسی مفادات اٹھانے لگے تو آہستہ آہستہ ان کی حکومت بھی ختم ہوتی گئی، اس لیے کہ جس قوم کا سیاسی ذوق اور شعور فاسد اور خراب ہو جائے تو اس کے مفاد پرست سیاسی رہنما حکومت قائم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ انبیاء کی تعلیمات سے انکار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا اور کئی انبیاء کو قتل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی سیاسی بے شعوری اور دینی بدمزاجی کی حالت بیان کر کے آنے والی تمام اقوام عالم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دین و دنیا کی تفریق پیدا کرنا اور قرآن حکیم کی سیاسی تعلیمات کو پیش نظر نہ رکھنا اور سیاسی بے شعوری کا مظاہرہ کرنا قوموں کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے، اور ایسی قومیں بتدریج دوسروں کی غلامی میں مبتلا ہو کر اپنی قومی حکومت اور سیاست سے محروم ہو گئیں اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کی مستحق ٹھہری۔